حضرات ذی وقار، بچے کی ولادت کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا جاتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں صحیح مسلم حدیث نمبر 5619 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا، آپ ان کے لیے برکت اور خیر کی دعا کرتے اور ان کو گھٹی دیا کرتے تھے۔ یعنی بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا جو بچے کا حق ہے اس کے والدین کے ذمے وہ گھٹی دینا ہے، اور گھٹی کسی نیک شخص سے دلوانی چاہیے، اچھے انسان سے دلوانا چاہیے۔ اور بچے کا دوسرا حق جو ماں باپ کے ذمے ہے، اس کے لیے خیر اور برکت کی دعا کروائی جائے، یہ بہت ضروری۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ابھی تک گھٹی نہیں دی جاتی، ہم سب سے پہلے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے گولے اور پٹاخے، فضول خرچی، اسراف کا کام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں خسرے ناچنے کے لیے آ جاتے ہیں، ہم کنجریوں کو بلا لیتے ہیں جی بچہ پیدا ہوا ہے، حالانکہ ضرورت کس بات کی ہے کہ اس بچے کے لیے خیر اور برکت کی دعا کی جائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب میں ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آئی تو میں قباء میں ٹھہری ہوئی تھی، تو وہاں پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اس کو میں نے اٹھایا اور اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلی گئی۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اس بچے کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کھجور کو چبایا، اس کو بالکل باریک کیا، پھر وہ کھجور میرے بچے کے منہ کے اندر ڈالی، اور اللہ کے رسول نے میرے بیٹے کے لیے خیر اور برکت کی دعا کی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے خاندان میں سے گھٹی دلوانے کے لیے کنسپٹ ایک بنا ہوا ہے، تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، جو زیادہ تباہ نہ ہو، زیادہ غصے والا ہو، زیادہ سمجھدار ہو، اس سے گھٹی دلواتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، نیک بندے سے گھٹی دلوایا کرو، کیونکہ وہ آپ کے بچے کے لیے خیر اور برکت کی دعا بھی کرے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 5617 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر گیا، اللہ کے رسول نے اس کے منہ کے اندر کھجور کو چبا کر گھٹی کے طور پر دی، اور میرے بیٹے کے لیے اللہ کے رسول نے خیر اور برکت کی دعا کی اور اس کا نام ابراہیم رکھا۔ یعنی اس سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ بچے کا نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی نیک شخص، اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنے والا شخص نام رکھتا ہے تو اس نام کو ریجیکٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جی، اب بچے کے کان میں اذان پڑھنی ہے، اقامت پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہاں یہ کنسپٹ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو، او یحودانہ او ینصرانہ، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو یا یہودیوں کے گھر میں یا مجوسیوں کے گھر میں، جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس بچے کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنایا جاتا ہے یا مسلمان بنایا جاتا ہے، لیکن فطرت کے اعتبار سے ہر بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 3 روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی روایت یہ سنن ترمذی اور ابو داود وغیرہ میں ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان پڑھی۔ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے عاصم بن عبید اللہ، یہ سخت ضعیف ہے، لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہوئی۔ دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی گئی۔ یہ روایت صرف ضعیف نہیں ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث کو۔ اس میں 3 قسم کے راوی ہیں اور تینوں کمزور ہیں۔ پہلا راوی ہے مروان بن سالم
الغفاری یہ منکر الحدیث ہے، کذاب ہے، متروک الحدیث ہے۔ دوسرا اس کا راوی ہے یحییٰ بن علا، یہ متروک الحدیث ہے، کذاب ہے۔ اور تیسری روایت پیش کی جاتی ہے میرے بھائیوں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین بن علی کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ یہ روایت بھی موضوع ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے محمد بن یونس الکریمی، جس کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ اس کے اوپر روایات کو گھڑنے کی تہمت ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس نے 1000 روایتیں اپنی طرف سے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہ پڑھنا افضل ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایک تواتر عملی ہے۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاں ایک تواتر عملی ہے اور اس کو جائز کے طور پر تو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس عمل کو مسنون نہیں کہا جا سکتا۔